اس کے بعد جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام آئے تو پھر ان کی فضیلت ختم ہو گئی، اور اب آپ کے لیے جو بہترین امت ہے نا وہ آپ ہو. آپ کے لیے بہترین امت کون سی ہے؟ آپ ہی ہو. قرآن کریم میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. امر بالمعروف نہی عن المنکر کرو، آپ بہترین امت ہو. واتقوا ڈرو یومن اس دن سے لا تجزی کے کام نہ آئے گا نفس عن نفس شیئا ایک انسان دوسرے انسان کے لیے کچھ بھی، ولا يقبل منها شفاعہ نہ قبول کیا جائے گا اس سے کوئی سفارش، ولا يؤخذ منها عہد اور نہ لیا جائے گا اس سے کوئی بدلہ، ولا هم ينصرون اور نہ ان کی مدد کو پہنچیں گے. دنیا میں طریقہ یہی ہوتا ہے، کوئی آدمی پس جائے پریشان ہو جائے تو سب سے پہلے اس کی سفارش کی جاتی ہے، پھر اس کے بعد فدیہ دیا جاتا ہے، مال دیا جاتا ہے، یہ بھی نہ ہو تو زبردستی چھڑا لیا جاتا ہے. لیکن آخرت میں ان تینوں میں سے کچھ بھی نہیں ہوگا. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ اور یاد کرے کہ جب ہم نے آپ کو رہائی دی من آل فرعون فرعون کے لوگوں سے، یسومونکم سوء العذاب کہ جو کرتے تھے تم پر بڑا عذاب، جو پہنچاتے تھے تم کو بڑا عذاب پہنچاتے تھے. فرعون کو نجومیوں نے خبر دی ہے کہ بیت المقدس سے ایک آگ نکلی اور وہ آگ ایسی تیزی کے ساتھ پھیلی کہ جناب آپ کے خاندان کے لوگوں کو، مصر کے لوگوں کو انہوں نے ختم کر دیا. فرعون کا تعلق قبطیوں کے ساتھ تھا، قبطی تھے تو قبطیوں کو ختم کر دیا. اور فرعون جو ہے یہ بادشاہوں کا لقب ہوتا ہے، جیسے کہ مختلف قسم کے بادشاہوں کے اپنے اپنے نام ہوتے ہیں، سمجھ میں آ رہا ہے؟ کسی کا کنگ آف ہوتا ہے اور کسی کا کیا ہوتا ہے، کسی کا کیا ہوتا ہے. اب روم والوں کے الگ جو ہے نا وہ لقب ہے. مصر کے بادشاہوں کا لقب جو تھا وہ فرعون تھا. یہ نہیں کہ فرعون کسی ایک بادشاہ کا نام ہے، کوئی بھی بادشاہ آتا اس کا نام فرعون ہی ہوتا. بات سمجھ میں آ گئی؟ اور پھر اسی طریقے سے وہ فرعون جس کا مقابلہ موسیٰ علیہ السلام سے ہوا ہے اس کا نام قابوس ہے. قابوس، وہ قابوس فرعون ہے. اور پھر اس کے بعد دوسرے بھی تھے. بہرحال ان کا موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ ہوا اور موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے فضل سے ان کو شکست فاش عطا فرمائی. تو اس نے جب یہ خواب سنا تو سمجھ گیا کہ میری حکومت ختم ہونے والی ہے. میری حکومت کیا ہونے والی ہے؟ اس لیے کہ آگ نکلے گی اور پھر یہ کہ ہمارے خاندان کو کھائے گی، ہمارے بڑوں کو کھائے گی. تو مطلب کیا ہوا کہ حکومت ہماری ختم ہو گئی اور ہم لوگ پستی کی طرف چلے جائیں گے. اس نے یہ حکم جاری کیا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی بچہ پیدا ہوگا اس کو ذبح کرو، اس کو قتل کرو، اور جو بچیاں پیدا ہوتی ہیں اس کو کچھ بھی مت بولو، کچھ بولنا نہیں، جو بچہ ہو اس کو ذبح کر دو. تو جناب اس کے آرڈر کے بعد جہاں بھی جس گھر میں بچہ پیدا ہوتا لوگ جا کے پہنچتے اور اس بچے کو قتل کرتے، ذبح کرتے. اور جو بچیاں تھیں تو بچیوں کی وجہ سے ان کو خوف نہیں تھا، وہ بچیاں زندہ ہوتی تھی لیکن بچوں کو قتل کرتے تھے. اسی سال اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا. اسی سال اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا. اور پیدا فرمانے کے بعد اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کی تربیت بھی فرعون کے گھر میں کی. کہاں پر کی؟ اور فرعون کے گھر کے اندر ہی موسیٰ علیہ السلام کو بڑا کیا کہ تو جناب ہمارے ساتھ کھیلتا ہے، ہاں ہمارا مقابلہ کرتا ہے، ہم تمہارے گھر کے اندر موسیٰ علیہ السلام کو جوان کریں گے اور یہی جناب تمہاری حکومت اور تم کو ختم کرے گا. تو اس نے یہ ظلم کیے اور ان کے ظلم سے لوگ ڈرتے بھی تھے. اسی کا ذکر اللہ پاک کر رہے یذبحون ابناءکم کہ ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو. یذبحون ذبح کرتے ابناءکم تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون نساءکم اور زندہ چھوڑتے تمہاری عورتوں کو. یعنی بچوں کو قتل کرو اور عورتوں کو، لڑکیوں کو کچھ بھی نہ بولو. وفی ذالکم اور اس میں تمہارے لیے بلاء من ربکم بڑی آزمائش ہے.
بلاء آزمائش ہے من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، عظیم بہت بڑی، بلاء عظیم من ربکم بہت بڑی آزمائش ہے تمہاری رب کی طرف سے، کہ آیا تم لوگ ایمان کے اوپر ثابت قدم رہتے ہو یا ایمان چھوڑ کے فرعون کے تابعدار بنتے ہو۔ اب آپ کے اوپر یہ فیصلہ ہے۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ اور جب ہم نے پاڑ دیا تمہارے لیے البحر سمندر کو، دریا کو، وَإِذْ اور یاد کرے فرقنا جب ہم نے پاڑ دیا بکم تمہارے لیے البحر دریا کو، دریا کو ہم نے تمہارے لیے پاڑ دیا، فانجیناکم پس ہم نے تمہیں نجات دی، واغرقنا آل فرعون اور ہم نے ڈبو دیا، غرق کر دیا فرعون کے لوگوں کو، وانتم تنظرون اور تم لوگ سامنے ہی دیکھتے رہے، تم لوگ دیکھتے رہے۔ موسیٰ علیہ السلام بما ایمانداروں کے بنی اسرائیل کے آگے اور فرعون اپنے لشکر کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے۔ اب یہ کہ جاتے جاتے دریا آ گئی، بات سمجھ میں آ گئی؟ کیا آ گئی؟ دریا آ گئی۔ جب دریا آ گئی تو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے بنی اسرائیل پریشان ہو گئے کہ کرے تو کیا کرے، پیچھے کیا ہے؟ فرعون لشکر کے ساتھ، آگے دریا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ پاک ہماری مدد فرمائیں گے۔ اور وہی ہوا، موسیٰ علیہ السلام نے دریا کو لاٹھی ماری، اللہ نے حکم دیا، اور جیسی لاٹھی ماری تو جناب پہاڑ نما جیسے جگہ بن گئی، وہ پانی پہاڑوں کی طرح رک گیا، اور رک گیا تو بیچ میں زبردست قسم کا ہائی وے بن گیا، اسپیشل قسم کا سڑک بن گیا، موٹر وے، ہائی وے نہیں موٹر وے، ایسا اسپیشل موٹر وے، یہ تمہارا والا موٹر وے نہیں، اس میں بھی کبھی آگے پیچھے ہو رہا تھا، وہاں کچھ بھی آگے پیچھے نہیں ہو رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایمانداروں سے فرمایا کہ چلے اس میں، بس یہ کہ جناب وہ اس موٹر وے کے اوپر چلتے رہے، اور پیچھے جناب فرعون نے دیکھا ارے تو بڑا زبردست موقع ہے، اب تو جناب موسیٰ علیہ السلام ایماندار لوگ بچ نہیں سکیں گے، دریا میں بھی ہم لوگ ان کو پکڑیں گے، اسی کہ یہ تو زبردست قسم کا سڑک بنا ہوا ہے۔ تو فرعون کیا ہوا، اپنے لشکر کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے اسی دریا کے سڑک کے اوپر چلتے رہے، اللہ پاک نے دونوں دریاؤں کو ملایا، فرعون اپنے لشکر کے ساتھ وہاں غرق ہو۔ آئی بات سمجھ میں؟ یہ غرق ہونا بنی اسرائیل کو نجات ملنا ہے، کہ فرعون غرق ہوا، تباہ ہوا، ذلیل ہوا، رسوا ہوا، اور اللہ پاک نے قیامت تک ان کو عبرت کا نشان بنایا۔ آج تک اس کی لاش محفوظ ہے، مصر کے اندر سارے لوگ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ پاک کی طرف سے ایک عبرت ہے، اللہ پاک کی قدرت ہے، پھر بھی لوگ مانتے نہیں ہیں۔ اور اسی طریقے سے اللہ پاک نے بنی اسرائیل کو نجات عطا فرمائی۔ اچھا، یہ بنی اسرائیل اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھ رہی، آگے جا کے نا وہ جیسے پار ہو گئے، پیچھے سے ایسے دیکھ رہے ہیں، بابا جناب ان کے اوپر دریا مل گیا اور یہ غرق ہو گئے، ہمیں اللہ پاک نے نجات دی۔ اب جب آپ کو نجات ملی تو کم از کم اب تو اللہ کا شکر ادا کرو نا، لیکن پھر بھی ناشکرے ہوتے ہیں، ان کے ہاں شکر نام کا کوئی چیز نہیں ہوتا۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً اور جب ہم نے وعدہ لیا موسیٰ علیہ السلام سے 40 لیلہ کے 40 راتیں گزارے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ کتنے راتیں گزارے؟ 40 راتیں۔ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اب تو ہم نے آپ کو فرعون سے نجات دی۔ موسیٰ علیہ السلام کی گزارش بھی تھی، التجا بھی تھی کہ اے اللہ اب مجھے کوئی کتاب عطا فرمائیے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ ہمارے ہاں آؤ اور 30 دن قیام کرو، 30 راتیں قیام کرو۔ کتنے راتیں؟ 30 راتیں۔ لیکن یہ کہ 30 راتوں کے اندر ضروری ہے کہ آپ نے منہ صاف نہیں کرنا ہے، روزہ دن کو روزہ ہوگا، رات کو عبادت ہوگی، اور منہ صاف نہیں کرنا ہے، گندے منہ آنا ہے، منہ سے بدبو آنی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ پیغام ہے۔ موسیٰ علیہ السلام چلے گئے اور اپنی قوم کے ساتھ اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو چھوڑا، اور قوم کو کہا کہ دیکھو اب آپ لوگ کے لیے اللہ کی طرف سے شریعت اور کتاب لانے کے لیے جا رہا ہوں، یہاں پیچھے جناب شیطانت مت کرنا، ایسا نہ ہو کہ میں آگے چلے جاؤں اللہ کے پاس
اور تم لوگ کو یہاں چھوڑ دو اور تم لوگ آپس میں شیطانت شروع کر دو یا کوئی اور کام شروع کر دو، شرک شروع کر دو۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم تو موسیٰ علیہ السلام اللہ نے نجات دیے، ہم کیسے ایسے کر سکتے ہیں، آپ مطمئن رہے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ 30 دن جب موسیٰ علیہ السلام نے وہاں قیام کیا، پھر یہ کہ جناب آخر میں موسیٰ علیہ السلام نے اپنے منہ کو صاف کیا، مسواک کیا، اللہ رب العزت نے فرمایا دیکھو کام خراب ہو گیا، اب دوبارہ 10 دن اور یہاں گزارو۔ اسی کہتے ہیں کہ روزہ دار جو ہوتا ہے، روزے کی حالت کے اندر اس کے معدے سے جو بدبو نکل آتی ہے نا، منہ سے آتی، یہ بدبو اللہ پاک کو مجھ سے زیادہ پسند ہے اور بڑی محبت فرماتے ہیں۔ اسی کہتے ہیں کہ جناب روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں تو ہمیشہ ہے، ایک سحری کے وقت، دوسرا افطار کے وقت۔ اب سحری کے وقت کتنی خوشی ہوتی ہے، جو ایماندار ہوتے ہیں ان کو اس خوشی کا اندازہ ہوتا ہے، اور جو افطار ہوتا ہے افطار کے وقت روزہ دار جس نے روزہ رکھا ہوتا ہے اس کو کتنی بڑی خوشی ہوتی، بہت خوشی ہوتی۔ اب آپ اس ایماندار سے یہ بات پوچھے کہ جناب جس نے روزہ نہیں رکھا اور وہ افطاری میں آپ کے سامنے بیٹھ جائے، اس کا دل اس کو ملامت کرتا ہے، شرمندہ کرتا ہے، اس کو خوشی نہیں ہوتی، وہ پریشان ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ روزہ رکھنے والے روزہ رکھتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے وہاں 40 راتیں گزاری۔ 40 راتیں جب وہاں گزاری، بیچ میں کیا ہوا کہ جناب ایک آیا سامری۔ کون آیا؟ سامری، جس کا نام بھی موسیٰ تھا۔ سامری، اس کا نام کیا تھا؟ موسیٰ تھا۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے بنی اسرائیل کو بولا بابا بات یہ ہے کہ دیکھو میں تم لوگ کے لیے ایک زبردست قسم کا بچڑا بنا رہا ہوں۔ بچڑا اس نے بنایا، سمجھ میں آ رہا ہے؟ یعنی گائے کا بچہ یا بھینس کا بچہ جو بچڑا ہے وہ بنایا، اور جبریل علیہ السلام کے پاؤں کے نیچے والی جو مٹی تھی وہ اس نے لے لی اور اس کے اندر ڈال دی، اور اس کے اندر روح آ گئی۔ اس کے اندر کیا آ گئی؟ روح۔ تو سامری نے لوگوں کو کہا کہ دیکھیں یہ تمہارا خدا بن گیا، اب تم لوگ اسی کی بات کرو۔ اب دیکھیں کس سے بنا ہوا ہے؟ جناب مٹی سے بنا ہوا ہے، اور پھر یہ کہ ہم نے اس کو جناب کیا کر دیا، اس کے اندر مٹی ڈال دی، اس کے اندر جان آ گئی، معلوم ہے یہ خدا ہے۔ اب سارے لوگوں کو اس طریقے سے پریشان کر دیا، ان کا ذہن بنا دیا۔ وہ ذہن بناتے نا کسی کا، تو ایسی جناب مشرکوں کا ذہن اسی طریقے سے بنا ہوتا ہے۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، جو مشرکین ہوتے ہیں نا گائے کے پیشاب پینے کے لیے تیار ہوتے ہیں، کہتے یہ ہماری ماں ہے، کبھی کہتے یہ ہماری خدا ہے۔ اب کوئی کسی کے پیشاب پیے وہ جناب خدا ہوتا ہے؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ دماغ خراب ہے ان لوگوں کا، اتنا گندا اور اتنا جراثیم سے بھرا ہوا وہ پیتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اور کہتے ہیں کہ جناب جو نا یہ ہمارا خدا ہے، یہ ہماری ماں ہے۔ تو یہ ذہن ان کا پکا دیا گیا ہے اور ذہن اس طرح پائل ہوا ہے، اب وہ اس کے علاوہ دوسری بات ماننے کے لیے تیار نہیں۔ تو ان کا معاملہ بھی اسی طریقے سے ہوا۔ اب یہ سارے کے سارے اس بات کے لیے تیار ہو گئے، لیکن اس کے اندر چند لوگ تھے کہ جناب جنہوں نے کیا کر دی، مخالفت کی تھی۔ صحیح ہے جی؟ چند لوگوں نے کیا کی؟ مخالفت کی، اور انہوں نے کہا کہ ایسا نہ کرے۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام کو پتہ چلا کہ پیچھے قوم نے اس طرح کے کارنامے انجام دیے۔ موسیٰ علیہ السلام تو بڑے جلالی تھے، جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جلالی تھے نا، ایک دم کیا آتا، ناجائز بات پر غصہ آتا۔ موسیٰ علیہ السلام کی بھی ایسی طبیعت تھی، جلالی تھے، ناجائز بات سن کے دیکھ کے بڑا غصہ آتا تو فوراً آئے اور جناب اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ نے کیا کیا؟ آپ کو میں نے کہا قوم کا خیال کرنا، قوم نے بچڑے کی عبادت شروع کر دی، شرک کیا، اللہ ناراض ہو گئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام کو یہاں بالوں سے ایسے پکڑا، کوئی کہتے ہیں کہ جناب داڑھی سے پکڑا، اور کوئی کہتے ہیں کہ جناب ایک ہاتھ داڑھی کے اوپر، ایک ہاتھ سر کے اوپر۔ حالانکہ ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے بڑے تھے، لیکن بس وہ شرک کو دیکھ کے برداشت نہ ہوا، پھر معافی مانگی۔ قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے، لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی، لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی، کہ میرے ماں کے بیٹے، ماں شریک بھائی تھے، یہ لوگ باپ شریک نہیں تھے لیکن ماں شریک تھے، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام۔ تو فرمایا اے میرے ماں کے بیٹے، میرے کو آپ سر سے اور بالوں سے کیوں پکڑتے؟
میں نے جتنی کوشش تھی میں نے ان کے سامنے کی اور ان کو میں نے اس بات سے منع کیا، لیکن یہ منع ہونے والے نہیں تھے، میں کیا کروں۔ بعد میں موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کو راضی بھی کیا، معافی بھی مانگی۔ اس لیے دیکھیں جو لوگ کہتے ہیں کہ جناب دیکھیں داڑھی جو ہے نا وہ اس کی شرعی کیا حیثیت ہے، تو اس کی شرعی حیثیت کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ جناب یہ آج سے نہیں، یہ زمانے سے۔ اب دیکھیں موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کو داڑھی سے پکڑا، تو داڑھی سے اس وقت پکڑ میں آتا ہے کہ جب کم از کم ایک مٹھی کے برابر تو ہو، کتنا ہو، ایک مٹھی کے برابر ہو۔ تو اس سے ہم کہتے ہیں کہ جناب داڑھی رکھنا ایک مٹھی کے برابر انتہائی ضروری ہے، واجب ہے، لازم ہے ہر انسان کے اوپر، اسی کی یہ فطرت ہے۔ اللہ پاک نے آپ کو اسی فطرت کے اوپر پیدا فرمایا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بھی اسی کے متعلق فرماتے ہیں کہ اذا حج او اعتمر قبض علی لحیتی فما ظل اخذا، کہ جب حج عمرے کا ارادہ فرماتے تو اپنی داڑھی کو مٹھی میں پکڑ لیتے، جو اس سے زیادہ ہوتا اس کو کاٹ لیتے اور جو اس کے برابر ہوتا چھوڑ دیتے۔ اب یہ کہ جناب مٹھی سے کم داڑھی چھوڑنا لوگوں نے ایک رواج، ایک فیشن بنایا ہوا ہے کہ نہیں یہ بھی داڑھی، یہ داڑھی نہیں ہے، یہ داڑھی کا ایک مذاق ہے۔ اور پھر اس مذاق کو لوگوں نے آگے بڑھاتے ہوئے کسی نے جناب داڑھی کے اندر نشانے بنانے شروع کر دیے، کسی نے لکیریں مارنے شروع کر دیے، بات سمجھ میں آ گئی، اور وہ داڑھی کو بگاڑ دیا۔ یہ ہمارا اسلام، ہماری شریعت نہیں ہے۔ ایک مرتبہ داڑھی کے متعلق بات اسی کہ کل آپ لوگ بڑے ہوں گے، داڑھی بھی آپ لوگ کو رکھنی ہے نا، یا نہیں رکھنی؟ داڑھی رکھنی ہے نا۔ اب داڑھی رکھنی ہے تو لہذا جناب پکا آپ کا ارادہ ہو، چاہے آپ جہاں بھی کام کریں لیکن داڑھی آپ ضرور رکھیں۔ اسی کی داڑھی رکھنا یہ کیا ہے، مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ ایک آدمی تھا، اس کے ساتھی تھے، سمجھ میں آ رہا ہے، ایک کافر آدمی تھا، اس کے ساتھی مسلمان تھے لیکن داڑھی کٹے ہوئے تھے۔ ان مسلمانوں نے اس کافر کو دعوت دی، کیا دی؟ دعوت۔ اور جب دعوت دی تو وہ مسلمان ہو گیا، کفر چھوڑ دیا، کیا ہو گئے؟ مسلمان۔ جب مسلمان ہوا تو مسلمان ہونے کے بعد اس آدمی نے داڑھی بھی چھوڑ دی۔ تو پھر اپنے ان مسلمان بھائیوں نے کہا ارے اللہ کے بندے، ہماری وجہ سے آپ مسلمان ہوئے، آپ نے داڑھی رکھی، داڑھی کیوں رکھی؟ ہم بھی تو مسلمان ہیں، داڑھی نہیں رکھیں، آپ نے کیوں رکھی؟ اس نے کہا اچھا بات یہ ہے۔ پھر یہ مسلمان نے کہا کہ داڑھی رکھنا کوئی فرض نہیں ہے، کوئی واجب نہیں۔ لوگوں نے یہ مشہور کیا ہے، لوگوں نے کیا کیا؟ مشہور کیا کہ فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو لڑکی کی طرح بناؤ۔ کس کی طرح بناؤ؟ تاکہ لڑکے اور لڑکی میں کوئی فرق نہ رہے۔ آج کل لڑکیاں بھی جناب داڑھی کٹے والے کو پسند نہیں کرتی۔ کسی لڑکی سے کسی نے پوچھا کہ کون سا مرد آپ کو پسند ہے، اس نے کہا کہ داڑھی والا۔ کہنے کہ بغیر داڑھی والا کیوں نہیں؟ کہتے میرے اس میں کیا فرق ہے، میرے میں اور اس میں کیا فرق، میری بھی داڑھی نہیں، اس کی بھی داڑھی نہیں۔ تو جناب دونوں ہم لوگ کیا ہیں؟ برابر ہیں۔ دونوں کیا ہے وہ ساتھ؟ برابر۔ تو یہ برابری سے اپنے آپ کو نکالنا اور اپنے آپ کو مرد ثابت کرنا ضروری ہے۔ اس مسلمان نے کہا، جو نیا مسلمان ہوا تھا، اپنے ساتھیوں سے کہا کہ دیکھیں بات یہ ہے، مختصر سی بات آپ کو بتا دوں، کہتے بات یہ ہے کہ یہ مجھے بتاؤ اسلام کے اندر داڑھی رکھنا ہے یا نہیں ہے؟ داڑھی رکھنا فرض ہے، واجب ہے، اس کو چھوڑو، صرف اتنی بات بتاؤ کہ اسلام کے اندر داڑھی رکھنا ہے یا نہیں ہے؟ اس نے کہا، ساتھیوں نے کہا بالکل ہے، اسلام کے اندر داڑھی رکھنا ہے۔ نے کہا جب ہے تو پھر فرض اور واجب کیا ہوتا ہے؟ پھر تو رکھنا ہی ہے۔ اس لیے کہ فوج کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی کمانڈر ہوتا ہے وہ کسی کو اپنے ماتحتوں کو آرڈر دیتا ہے تو ماتحت لوگ اس کو یہ نہیں بولتے کہ جی آپ نے جو آرڈر دیا اس کے اوپر عمل کرنا ہمارے لیے فرض ہے یا ہمارے لیے واجب ہے، ہمارے لیے فرض ہے یا واجب۔ اگر یہ فرض اور واجب کریں گے تو پھر تو ہمارا پاکستان بڑھ گیا نہیں بڑھ گیا، پھر تو پاکستان بڑھ جائے گا۔ اب اگر کمانڈر حکم دے بما ہندوستان کو دے مار 4.5، سمجھ میں آ رہا ہے؟ اب پاکستان والے بولے، نیچے فوج بولے کہ بھائی یہ بتاؤ کہ یہ سنت ہے، نفل ہے، واجب ہے، فرض ہے، یہ آرڈر آپ کا کون سا درجہ رکھتا ہے؟ وہاں سے تو انہوں نے پھینک دیا ہوگا، اور ہم لوگ گیا تو میوہ شاہ قبرستان میں ہوں گے یا شیر شاہ کے قبرستان میں، سارا معاملہ کلیئر ہو رہا ہے۔ تو فرمایا کہ جب فوج کا کمانڈر نیچے ماتحت لوگوں کو حکم دیتا ہے تو
تو محتاط لوگ یہ سوال نہیں کرتے کہ یہ فرض ہے یا واجب، اس کے اوپر عمل کرتے، اس لیے کہ جناب وہ ان کا سربراہ ہوتا ہے۔ تو ہمارے سربراہ کون؟ نبی علیہ السلام۔ نبی علیہ السلام نے داڑھی رکھی، نے کہا رکھی، فرمایا میں بھی رکھوں گا۔ اس میں فرض اور واجب کی کیا بات ہے؟ بس یہ سب فرض ہی ہے، سب کیا ہے؟ واجب ہی ہے، اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا۔ تو اس طریقے سے اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 40 راتوں کا وعدہ فرمایا، اور 40 راتوں کے بعد اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ، اور جب ہم نے وعدہ لیا موسیٰ علیہ السلام سے 40 لیلہ، 40 راتوں کا، 40 لیلہ راتیں، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، پھر اس کے بعد اتخذتم العجلہ، پھر اتخذتم، تم لوگوں نے بنا لیا، عجلہ بچڑے کو، من بعدہ، اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد بچڑے کو معبود بنایا، وانتم ظالمون، اور تم لوگ ظالم تھے۔ تم لوگ کیا تھے؟ ظالم تھے۔ ظلم کیا نہیں کیا؟ ہاں، اس سے بڑا کوئی ظلم ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک کے ساتھ کوئی شرک کرے؟ کہتے ہیں کہ اللہ پاک سارے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، لیکن مشرک کو، شرک کو معاف نہیں کرتے۔ اور ان شرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ شرک کیا ہے؟ بہت بڑا گناہ ہے۔ اب یہ جو شرک ہے، یہ لوگوں کو گناہ نظر نہیں آتا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ جناب دیکھیں، شراب پینا گناہ ہے، زنا کرنا گناہ ہے، نماز نہ پڑھنے کو وہ لوگ گناہ نہیں سمجھتے، روزہ نہ رکھنے کو کوئی گناہ نہیں سمجھتے۔ ہمارے ہاں ایک لڑکا ہے، بڑا موٹا تازہ اسپیشل قسم کا، دور سے کوئی آدمی دیکھے گا نا تو اس کو بولے گا واقعی بزرگ، وہ روزہ نہیں رکھتا ہے۔ 10-11 سال سے میں دیکھتا ہوں وہ روزہ نہیں رکھتا ہے۔ اس کو بولو بابا تو نے روزہ کیوں نہیں رکھا؟ کہتا ہے یار استاد کیا کروں، بھوک لگ گیا تھا۔ کہتے کیا لگ گیا تھا؟ بھوک لگ گیا تھا۔ پھر اس کو بولتا ہوں ارے تم نے روزہ کیوں نہیں رکھا؟ استاد کیا کروں، پیاس لگ گیا تھا۔ کیا لگ گیا تھا؟ ارے تو بھوک کو، پیاس کو برداشت کرو گے تب جا کے جناب کیا کرو گے؟ روزہ رکھو گے۔ تو یہ ایک انتہائی درجے کا ظلم ہے۔ لیکن لوگ سمجھتے ہیں کہ ظلم یہ نہیں ہے، چوری کرنا ظلم ہے، سمجھ میں آ رہا ہے؟ شراب پینا ظلم ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں، زیادتی گناہ ہے۔ نماز نہ پڑھنے کو، روزہ نہ رکھنے کو یہ لوگ ظلم نہیں کہتے، حالانکہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اور اس سے بڑا ظلم اللہ رب العزت کے ساتھ شرک کرنا۔ ثم عفونا عنکم، پھر اس کے بعد ہم نے تم کو معاف کر دیا، من بعد ذلک، اس کے بعد بھی اللہ پاک نے مہربانی کی اور جناب تمہیں کیا کر دیا؟ معاف کر دیا۔ لعلکم تشکرون، تاکہ تم لوگ احسان مانو، لعلکم، تاکہ تم لوگ تشکرون، کیا مانو؟ وَإِذَا آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور جب ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، والفرقان، اور فرقان دیا، ایک کتاب ایک فرقان، دونوں ایک چیز ہے، لیکن کتاب ایسی کتاب ہے جو فرقان بھی ہے، فرق کرنے والا ہے، جائز ناجائز کے درمیان جدائی کرنے والے کو فرقان بولتے ہیں، حلال حرام کے درمیان فرق کرنے والے کو فرقان کہتے ہیں۔ لعلکم تہتدون، تاکہ تم راہ پا سکو، تاکہ تم کیا پا سکو؟ کتاب آپ کو دیا، فرقان دیا آپ کو، اس پر عمل کرو گے تو پھر یہ کہ جناب راہ پاؤ گے نہیں پاؤ گے، ناجائز سے اپنے آپ کو بچاؤ گے، غلط سے اپنے آپ کو بچاؤ گے، صحیح راستے کے اوپر چلو گے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب کہا اللہ رب العزت، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے لقومی، اپنی قوم سے، یا قومی، اے میری قوم، انکم ظلمتم، تم لوگوں نے ظلم کیا، انفسکم، اپنے آپ پر، تم لوگ نے اپنے آپ پر کیا کیا؟ باتخاذکم العجل، باتخاذی، کہ تم لوگوں نے حاصل کیا، تم لوگوں نے بنایا، العجل، بچڑے کو معبود، فتوبو، توبہ کرو، فتوبو الی باریکم، اپنے پیدا کرنے والے کے سامنے، فاقتلوا انفسکم، بس اپنے آپ کو قتل کرو، فاقتلوا، قتل کرو، انفسکم، اپنے آپ کو، اپنے آپ کو۔ 3 قسم کے لوگ تھے۔ کتنے قسم کے لوگ تھے؟ 3 قسم کے لوگ تھے۔ ایک وہ تھے جناب جنہوں نے شرک کیا، اور ایک وہ لوگ تھے جنہوں نے شرک سے منع کیا، اور تیسرے قسم کے لوگ وہ تھے جناب جنہوں نے نہ شرک کیا
اور نہ منع کیا، نہ شرک کیا اور نہ منع کیا. 3 قسم کے لوگ. یہ جو کوئی گناہ نہیں کرتا اور گناہ سے منع بھی نہیں کرتا نا، یہ بھی کوئی اچھے لوگ نہیں ہوتے، یہ بھی اچھے لوگ نہیں ہوتے. اصل وہ ہے کہ جناب جو ظلم کو رکوائے اور اس کے خلاف کھڑا ہو جائے، یہ اصل لوگ ہوتے. اب یہ کہ توبے کا طریقہ ان کے ہاں یہ تھا کہ جنہوں نے شرک نہیں کیا وہ اٹھے اور ان کو قتل کر ڈالے جنہوں نے شرک کیا ہے. شرک نہ کرنے والے اٹھے، جنہوں نے بچڑے کی عبادت نہیں کی، ان کو اپنا پروردگار رب نہیں مانا، وہ کھڑے ہو جائے، تلوار لے اور ان کو قتل کرے جنہوں نے کیا کیا؟ شرک کیا. یہ توبے کا طریقہ تھا. یہ اٹھے، ان کو قتل کر دیا اور جناب ان کا توبہ اللہ کے بارگاہ میں قبول ہوا. فتاب علیکم، پس اللہ پاک نے تمہاری توبہ قبول فرما دی. اچھا، ذالکم خیر لکم، یہ بہتر ہے تمہارے لیے. فاقتلوا انفسکم، جنہوں نے شرک نہیں کیا وہ کھڑے ہو جائیں، شرک والوں کو قتل کرے، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. آخرت کا جو عذاب ہوگا نا وہ اس سے بڑھ کر ہوگا. لہذا اپنے گناہ کو ختم کرنے کا سب سے بہتر طریقہ یہ کہ دنیا میں اپنے آپ کو سزا دلوا دو. عند باریکم، اپنے رب کے ہاں، اپنے پیدا کرنے والے کے ہاں. کوئی آدمی اگر کسی کا قتل کر دیتا ہے تو قاتل کو چاہیے، قتل کرنے والے کو، کہ مقتول جن کا اس نے قتل کیا ہے ان کے خاندان کے سامنے اپنے آپ کو حوالے کر دے. بات سمجھ میں آ گئی؟ ان کی مرضی ہے، وہ معاف کرنا چاہتے ہیں معاف کر دیں گے، اور اگر اس سے بدلہ لینا چاہتے تو بدلہ لے لیں گے. معاف کریں تو سونے پہ سہاگا. اور اگر یہ کہ جناب اپنے آدمی کے بدلے میں قاتل کو انہوں نے قتل کر دیا تو یہ قتل جناب اس کا توبہ ہو جائے گا اور اس کو گناہ معاف ہو جائے گا. بات سمجھ میں آ گئی؟ فتاب علیکم، بس اللہ پاک نے تمہاری توبہ قبول فرما دی، اللہ پاک تمہاری طرف متوجہ ہوئے. انہ هو التواب الرحیم، یقیناً وہ توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور جب تم لوگوں نے کہا ہے موسیٰ علیہ السلام، لَن نُؤْمِنَ لَكَ، ہم ہرگز آپ پر یقین نہیں رکھتے، حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ، یہاں تک کہ دیکھ نہ لے اللہ پاک کو، جہرتاً سامنے، آنکھوں کے سامنے، اللہ کو نہ دیکھ لے اس وقت تک ہم آپ پر یقین نہیں کریں گے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک کی طرف سے کتاب لے کر آئے. جب لایا تب اس کتاب کے اندر احکامات تھے. فرمایا کہ ہم تو یہ نہیں مانیں گے کہ جناب یہ آپ اللہ کی طرف سے ہو، یہ کتاب اللہ کی طرف سے ملی. بنی اسرائیل کے باتوں کے اوپر باتیں ہیں، سمجھ میں آ رہا ہے، اور اسی کے اوپر ان کا گزارا ہوتا ہے. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ان کی عملی زندگی کچھ بھی نہیں ہوتی، وہ صرف باتوں پر گزارا کرتے. کیا کرتے؟ باتوں پر. تو باتوں پر بنی اسرائیل نے بھی گزارا کیا، عمل ان کے اندر نہیں تھا. تو یہ اس طریقے سے بولنے لگے، اے موسیٰ علیہ السلام ہم اس وقت آپ کو مانیں گے، اس وقت مانیں گے جب ہم اللہ رب العزت کو سامنے دیکھ لیں. اور اللہ رب العزت فرمائے موسیٰ علیہ السلام سچے ہیں پھر ہم مان لیں گے، وگرنہ نہیں مانیں. اب آپ مجھے بتائیں کہ اللہ رب العزت کو آج تک کسی نہیں دیکھا اور کسی کی آنکھوں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اللہ کو دیکھ لے، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ ایک چیز نہیں ہو سکتی اور تم کہو کہ بھائی نہیں، اگر یہ نہ ہوا تو پھر میں نہیں مانتا. مقصد کیا ہے کہ بھائی آپ نے نہیں ماننا ہے. مقصد کیا ہے؟ نہیں ماننا ہے. اب جب نہیں ماننا ہے، ان کا مقصد یہ تھا، تو اللہ پاک نے ان کے اوپر موت طاری کر دی. فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، پھر آپ پکڑا تم کو بجلی نے، صاعقہ. فَأَخَذَتْكُمْ، پھر تم کو پکڑ لیا، صاعقہ کس نے؟ بجلی نے. آسمان سے بجلی گری اور جناب تم کو پکڑ لیا، یعنی موت طاری ہو گئی. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم لوگ دیکھ رہے تھے نہ ماننے والوں کے لیے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ ماننے والے دیکھ رہے تھے نہیں دیکھ رہے تھے. اور اس طریقے سے جناب جن کے اوپر یہ عذاب آیا وہ لوگ بھی دیکھ رہے تھے. ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ، پھر اس کے بعد جناب ہم نے تم کو اٹھایا، مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ، تمہارے مرنے کے بعد، تمہارے مرنے کے بعد. سمجھ میں آ رہا ہے؟
موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پاس گئے آگے، اور یہ بنی اسرائیل کے چیدہ لوگ، بزرگ لوگ کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، سمجھ میں انتظار کر رہے تھے۔ جب کتاب لائے انہوں نے کہا کہ ہم تو اللہ کو بھی دیکھنا چاہتے ہیں، ہم تو اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کے اوپر بجلی گرائی، یہ مر گئے۔ اب جب مر گئے تو موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کیا ہو گئے؟ اور موسیٰ علیہ السلام کا نام کیا ہے؟ کلیم اللہ۔ موسیٰ کلیم اللہ، اللہ سے باتیں کرنے والا کوئی پیغمبر، وہ کون سا پیغمبر؟ وہ موسیٰ علیہ السلام۔ فرمایا اے اللہ، اب میری قوم کیا بولے گی کہ لوگوں کو لے کر کے اور وہاں ان کو قتل کر دیا؟ یہ تو بڑا مسئلہ بن جائے گا، بڑی پریشانی بن جائے گی۔ اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کہ میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں، اب آپ کی فرمائش پہ ہم ان کو دوبارہ زندہ کر دیں گے، آپ ٹینشن نہ لیں۔ اللہ رب العزت نے ان کو دوبارہ زندہ کر دیا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دیا۔ اور اس میں تمام کائنات کے لیے یہ سبق ہے کہ تم کہتے ہو کہ مرنے کے بعد کوئی زندہ نہیں ہوتا، دیکھو اللہ پاک نے ان کو زندہ فرمایا، اور تمہیں بھی اللہ پاک زندہ فرمائے گا۔ اور تم اگر اس میں شک شبہ کرتے ہو بعض بعد الموت کے موت کے بعد دوبارہ اٹھنا نہیں ہے، تو پھر پہلے مرتبہ تمہارا پیدا کرنا ہمارے لیے آسان، دوبارہ کون سا مشکل ہے؟ لعلکم تشکرون، یہ تمہیں دوبارہ زندہ کرنا تمہارے احسان ماننے کے لیے تم شکر ادا کرو۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور پھر ہم نے سایہ کیا تمہارے اوپر ابر کا۔ بنی اسرائیل کا ذکر ہے نا، کس کا سایہ کیا؟ ابر کا سایہ کیا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ان کو اللہ پاک نے فرمایا جہاد کرو۔ کیا کرو؟ قوم عمالقہ سے جہاد کرو۔ انہوں نے کہا یہ تو بہت مشکل کام، خدا یہ تو بہت مشکل مسئلے آ رہے ہیں ہمارے سامنے۔ بھائی جناب جو ہے نا، فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هُنَا قَاعِدُونَ، آپ جانے، آپ کا خدا جانے، یہ بہت مشکل کام ہے، ہم یہ کام تھوڑی کر سکتے، ہم تو جہاد نہیں کر سکتے، وہ تو بڑی طاقتور قوم ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ بڑی کیا ہے؟ طاقتور قوم ہے۔ یہ بنی اسرائیل اور اس کے پیغمبر کا حال ہے۔ پیغمبر کو، اپنے پیغمبر کو جو موسیٰ ہے، کلیم ہے، اللہ کے اتنے محبوب ہے، ان سے ان کا یہ ارشاد ہے۔ اور اللہ پاک نے کتنی انعامیں کیے، کن مصائب سے ان کو بچایا، لیکن اپنے پیغمبر کے ساتھ انہوں نے ایسا کیا، بنی اسرائیل نے۔ اسی ہم کہتے ہیں کہ جناب یہ سدھرنے والی قوم نہیں ہے، بنی اسرائیل سدھرنے والی قوم نہیں، ماننے والی قوم نہیں۔ نبی علیہ السلام کے سامنے جب بدر کے میدان کا مسئلہ آیا تو نبی علیہ السلام نے جب خطاب فرمایا تو صحابہ کرام کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول، ہم آگے آپ پیچھے، ہم آگے، ہمارے سینے تیروں کے سامنے ہوں گے۔ ساتھ ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، فرمایا اللہ کے رسول شاید آپ ہمیں خطاب فرما رہے، آپ ہماری طرف سے پریشان نہیں ہونا، ہم نے جب آپ کو کہا ہے کہ ہم آپ پر ایمان لائے ہیں، بس اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، بس آپ بولے پہاڑ پہ چڑھو ہم چڑھیں گے، آپ بولو دریا پہ نکلو تو ہم دریا پہ جناب چلانگے لگا دیں گے، واپس آنا ہمارے لیے نہیں ہے، جیسے آپ فرمائیں گے ایسا ہم کریں گے۔ اسی جناب وہ مسلمان جنہوں نے جہاد کی دنیا کے اوپر چھا گئے اور دنیا کے اوپر انہوں نے غلبہ حاصل کیا اور دنیا کو مات دی۔ نبی علیہ السلام کے وہ صحابہ کرام جن کا کفار مذاق اڑاتے تھے، یہ لوگ جب جہاد سے منکر ہو گئے وادی تی میں چلے گئے۔ کہاں چلے گئے؟ وادی تی میں اللہ پاک نے ان کو بھیج دیا۔ جب وادی تی میں چلے گئے تو جناب وہ ایک کلم کلا میدان تھا، اوپر کوئی سایہ نہیں، سمجھ میں آ رہے؟ کھانے پینے کی اشیاء بھی نہیں، مارکیٹ بھی نہیں ہے نا، کون سا ہے؟ چیزب نہیں ہے، شیزب نہیں ہے، امتیاز مارکیٹ بھی نہیں ہے کہ جا کے کوئی چیز خریدے، اور جناب پیسہ بھی نہیں ہے، سمجھ میں آ رہے؟ کپڑے بھی ایسے ہے، اور جناب اوپر سے بھی کوئی انتظام نہیں۔ اللہ پاک نے اوپر سے ان کے لیے سایہ کر دیا ابر کا، وہ تو سایہ ہوگا، بادل آیا ان کے اوپر مستقل ختم نہیں ہوگا، ان کے اوپر سایہ ہوگا۔ کپڑے اللہ نے جو ان کو دیے تو وہ میلے نہیں ہوں گے، سمجھ میں آ رہے؟
شہشاہ میں تو صبح جوڑا پہنو اور جناب صرف جو ہے وہ پراچہ تک چکر لگاؤ واپس آؤ گے تو جناب وہ کسی کام کا نہیں ہوگا۔ اللہ پاک نے ان کو وہ کپڑے دیے کہ جناب جس کے لیے میلا پن نہ ہو۔ کھانے پینے کے انتظام تو کھانے کے لیے اللہ پاک نے ان کے لیے ترنجبین اور بٹیر یہ اس طریقے سے مہیا عطا فرما دیے۔ وہ جو بٹیر ہوتا وہ ان کے رہائش کے سامنے، خیموں کے سامنے ایسے قریب قریب وہ اڑتے تھے کہ اگر یہ پکڑے تو وہ مزاحمت نہ کرے بھاگنے کا، فوراً پکڑ میں آ رہا ہے۔ جیسے فارمی مرغی آپ نے دیکھی ہے نا، دوسری مرغیاں ہوتی اس کو پکڑو تو بھاگ جاتی، فارمی مرغی کو پکڑو تو جناب وہ وہیں بیٹھ جاتی، کہتے ہیں بابا میں ہوں تمہارے لیے، میں کس کے لیے ہوں؟ تمہارے لیے، بس ذبح کرو اور کھاؤ، کیا کرو؟ اور تمام امراض کا جناب کیا بنو؟ مرکز بنو، تمام امراض کا۔ اور اگر کوئی یہ نہیں کھاتا ہے تو وہ صحت مند رہتا ہے۔ اسی طریقے سے کوئی تیل نہیں کھاتا ہے نا، یہ بناوٹی اور بناسپتی تیل، بناوٹی تیل، یہ کوئی نہیں کھاتا وہ صحت مند رہتا ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ جو چینی کوئی نہیں کھاتا وہ صحت مند رہتا ہے۔ اب دیکھیں انسانوں میں جانوروں میں بہت بڑا فرق ہے۔ جانوروں کا بلڈ پریشر زیادہ نہیں ہوتا ہے، سمجھ میں آ رہا ہے؟ ان کا شوگر بھی نہیں ہوتا ہے، حالانکہ وہ ہمارے اتنا ہے، ایسا نہیں کہ ہم سے کوئی الگ چیز ہے، صرف ہم بولتے ہیں وہ بولتے نہیں، باقی سب چیزیں برابر ہے، سیم ہیں، سب چیزیں کیا ہیں؟ لیکن یہ کہ ان کا بلڈ پریشر، شوگر، یہ سارے کی ساری چیزیں اپنے اعتدال سے اس لیے نہیں ہٹتی کہ وہ کہتے ہیں کہ جو سمجھتے ہیں ہمارے لیے فائدہ مند ہے۔ وہ چیزیں آپ بہت ساری چیزیں رکھیں، وہ چیز کھائیں گے جو ان کے لیے فائدہ مند ہے، جو ان کے فائدے کر رہی ہے وہ نہیں کھائیں گے۔ ہمارے سامنے مٹھائی رکھو، مفت کی مٹھائی ہے، ایک گلاب جامن کے بجائے 10 ہم کھائیں گے، اور اگر شوگر وانا ہے تو وہ کوشش کرے گا کہ جناب کوئی دیکھ تو نہیں رہے تو 2-3 اور تو اٹھا لے گا، وہ کھا لے گا، پھر بولے گا، اپنے آپ کو تسلی دے گا، کوئی بات تھوڑی ہے، تھوڑا سا پیدل چکر لگا لوں گا، شوگر کنٹرول میں آ رہا ہے۔ سمجھ میں آ رہے؟ جو ہمارے لیے مضر صحت ہے وہ چیزیں بھی ہم لوگ کھاتے جس کی وجہ سے ہمیں نقصان اٹھانا پڑتا ہے، یہ پریشانی ہے۔ قدرت یہ آپ چربی کا سالن بنائے، کوئی بیماری نہیں، اللہ پاک نے پیدا اسی لیے کیا ہے، وہ چربی کا سالن بنائے، سمجھ میں آ رہے؟ زیتون کا بنائے، کوئی وہ ٹینشن نہیں، سرسوں کے تیل کا بنائے، کوئی بیماری نہیں ہوگی، نہ دل کی اور نہ غیر دل کی۔ یہ ساری بیماریاں جو ہوتی ہیں یہ انہی کچروں سے بنے ہوئے چیزوں کے استعمال سے ہوتی ہے۔ انسان اپنے آپ کے ساتھ خود ظلم کرتا ہے، تو اللہ پاک نے ان کے اوپر سایہ بھی فرمایا ابر کا، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے تمہارے اوپر من اور سلوہ اتارا۔ من کیا ہے؟ ترنجبین، اور سلوہ کیا ہے؟ بٹے۔ یہ اللہ پاک نے آپ کو عطا فرمائے۔ ترنجبین جو ہیں پودینے کے جو دانے ہوتے ہیں نا، اس طرح کے تھے کہ جناب وہ ان کے درختوں کے اوپر لگے ہوتے تھے، جب یہ صبح اٹھتے تو اس سے وہ اکھیڑ کے جناب کھانا شروع کر دیتے۔ بہترین قسم کا حلوہ اور بہترین قسم کا خوراک گوشت ان کو ملتا تھا۔ کلوا من طیبات، یہ کھاؤ، من طیبات، پاک چیزوں میں سے، ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں دیا، ما رزقناکم، جو ہم نے تم کو دیا، یہ پاک چیزیں کھاؤ۔ وما ظلمونا، اور ہم کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتے، ہم کسی کے اوپر ظلم، ولیکن کانوا انفسہم، لیکن وہ لوگ انفسہم، اپنے آپ کے اوپر، یظلمون، ظلم کرتے ہیں، لوگ اپنے آپ پر خود ظلم کرتے، اللہ ظالم نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک کا ارشاد ہے، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ کو کیا ضرورت ہے کہ تم ایمان لے کر آؤ تمہارے اوپر ظلم ہو، تم شکر ادا کرو تمہارے اوپر ظلم ہو، نہیں، اللہ پاک کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتے۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا، اور جب ہم نے ان سے کہا کہ داخل ہو جاؤ، هذه القرية، اس بستی میں، اس بستی میں داخل ہو جاؤ، یہ یہاں تک گئے، کیا ہو گئے؟ وادی تھی میں من سلوہ مل رہا تھا، سب کچھ مل رہا تھا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا چلو آپ لوگ تک گئے ہو، لہذا اس شہر میں داخل ہو جاؤ، اور شہر کے دروازے سے جاتے ہوئے سجدے کے حالت میں داخل ہونا۔ کیسے داخل ہونا؟ سجدے کے حالت میں اور استغفار کرتے ہوئے، یعنی کہ دروازے سے داخل ہوتے ہوئے استغفار کرتے ہوئے داخل ہونا۔ کس طرح داخل ہونا؟ استغفار کرتے ہوئے، اور اس استغفار کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ حطہ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ کون سا لفظ؟ حطہ۔ اب جب آپ یہ لفظ بولیں گے تو پھر یہ ہے کہ جناب جو ہے نا ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے،
آئی بات سمجھ میں؟ اب انہوں نے کیا کیا کہ دونوں کام خراب کر دیے، نہ جھک کے داخل ہوئے اور نہ یہ بولا کہ اللہ ہم کو معاف کر دے، بلکہ دونوں کی خلاف ورزی کی۔ داخل ہوتے ہوئے جناب جو ہے نا زمین کے اوپر سرکتے ہوئے چلے گئے۔ کیسے چلے گئے؟ سرکتے، جیسے زمین کے اوپر انسان ایسے بیٹھتا ہے نا، بیٹھ کے جاتا ہے ایسے، سمجھ میں آ رہا ہے؟ کبھی گئے ہو، بچوں کو دیکھا ہوگا نا وہ کیسے جاتے ہیں، ایسے ایسے چلے گئے، جھک کے نہیں۔ اور پھر یہ کہ بجائے اس کے کہ حتہ، جس کا معنی ہے کہ اللہ ہم کو معاف کر دے، اس کے بجائے انہوں نے اس کے لفظ کا موازنہ کرتے ہوئے حنتا کا لفظ استعمال کیا۔ مثال کے طور پہ کون سا استعمال کیا؟ حنتا بمانا گندم کی، حنتا بمانا، اور حنتا بمانا اللہ معاف کر دے۔ تو اے اللہ معاف کر دے کو چھوڑ کے انہوں نے گندم بولنا شروع کیا، اور معافی کو جناب جو ہے نا معافی والا لفظ استعمال نہیں فرمایا۔ اب یہ کام انہوں نے وہاں پر کی۔ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اچھا وَادْخُلْ نَدْخُلُوا، اور جب ہم نے ان سے کہا داخل ہو جاؤ دل قریہ، اس بستی میں، فَكُلُوا مِنْهَا، پس کھاؤ اس سے، حَيْثُ شِئْتُمْ، جہاں سے چاہتے ہو، رغدن، وافر مقدار میں، رغدن وافر مقدار میں، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور داخل ہو جاؤ دروازے سے سجدے کی حالت میں جھک کے، وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور ساتھ میں کہو اے اللہ ہم کو معاف کر دے، حِطَّہ، اے اللہ ہم کو کیا کر دے؟ جب آپ بولو گے معاف کر دیں، نغفر لکم خطایاکم، تو ہم تمہاری خطائیں تم کو معاف کر دیں گے، وسنزید المحسنین، اور اسی طرح ہم نیکوکاروں کے لیے اور ہی زیادہ عنایتیں عطا فرماتے ہیں، آپ کو معاف بھی کر دیں گے اور بھی رحمتیں آپ پر برسائیں گے۔ فبدل الذین ظلموا، لیکن یہ کہ تبدیل کر دیا ظالموں نے، فبدل الذین، پس تبدیل کر دیا، ظلموا، ظالموں نے، کس نے؟ یہ ظالم ہوئے نہیں ہوئے، انہوں نے تبدیل کیا نا، بجائے سجدے کے اپنے آپ کو زمین کے ساتھ رگڑ کے داخل ہو گئے، اور مغفرت کے بجائے گندم کا لفظ استعمال فرمایا۔ تو جو اللہ پاک نے فرمایا تھا اس کو تبدیل کیا نہیں کیا، تبدیل کرنے کی صورت میں یہ ظالم ہو گئے۔ فبدل الذین، پس تبدیل کر دیا، ظلموا، ظالموں نے، قولا، وہ بات، قولا، وہ بات، غیر الذی قیل لہم، سوائے اس کے جو ان کو کہا گیا، خلاف اس کے جو ان کو کہا گیا، غیر، خلاف، قیل لہم، جو ان کو کہا گیا تھا حتہ، یہ بولنے لگے حنتا۔ فانزلنا علی الذین ظلموا، پس ہم نے اتار دیا ظالموں کے اوپر، رجزا من السماء، آسمان سے عذاب، آسمان سے عذاب اتار دیا، بما کانوا یفسقون، بسبب ان کے گناہ کرنے کے، گناہگار ہوئے نا۔ اب ایسوں کے لیے اور کوئی راستہ نہ ہو تو پھر آسمان کا عذاب ہوتا ہے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب پانی طلب کیا موسیٰ علیہ السلام نے، لقومہ، اپنے قوم کے لیے، اپنے قوم کے لیے پانی طلب کیا۔ وادی تھی کے اندر سب کچھ ان کو مل رہا ہے، پانی کا فقدان ہے۔ کس کا فقدان ہے؟ پانی نہیں، پانی کے لیے سب کچھ انسان کرتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے فرمائے کہ پانی کے انتظام فرمائے، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کے لیے کیا فرمایا؟ پانی کی دعا فرمائی۔ اللہ پاک نے فرمایا فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، پس آپ ماری اپنے لاٹھی کو، الحجر، پتھر کے اوپر، فَانْفَجَرَتْ، پس نکل پڑی، پھوٹ پڑی اس سے، 12 آئینہ، 12 آئینہ چشمے، 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ اسی کی بنی اسرائیل کی تعداد اور قوموں کے جو تعداد تھی، قومیں تھی، وہ 12 تھی۔ ان 12 کے حساب سے اللہ پاک نے ان کے لیے 12 چشمے نکال دیے۔ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ، تحقیق جانتا ہے ان میں سے ہر ایک، تحقیق جان لیا ہر ایک قوم نے، مشربہم، اپنی گاٹ کی جگہ، اپنے پانی پینے کی جگہ، کلو، کھاؤ، واشربوا من رزق اللہ، اور پیو من رزق اللہ، اللہ کے عطا سے، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور مت پھرو زمین میں فساد کرتے ہوئے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور جب تم لوگوں نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام، لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے، عَلَىٰ طَعَامٍ، ایسے خوراک کے اوپر، واحدہ، جو ایک قسم کا ہو، آپ ہمیں
ترنجبین دے رہے ہو، من اور سلوا دے رہے ہو، ایک قسم کا خوراک ہم کب تک کھاتے رہیں گے؟ فدع لنا ربک، فدع لنا، پس دعا فرمائیے، لنا ہمارے لیے، ربک اپنے رب سے، یخرج لنا کہ نکالے ہمارے لیے، مما تنبت الارض جو زمین اگاتی ہے، من بقلها ترکاری میں سے، وقثائها اور ککڑی، وفومها اور گیو یعنی کہ گندم، وعدسها مسور کا دال، وبصلها اور پیاز، یہ چیزیں ہم کو چاہیے۔ سمجھ میں آ رہے؟ سبزی منڈی کھولنے کی ان کو جناب چاہت ہو گئی تھی، سبزی منڈا، ہاں سبزی منڈی کھل گئی بھائی۔ قال اللہ رب العزت نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، کس نے فرمایا؟ اتستبدلون الذی، کیا لینا چاہتے ہو تم لوگ وہ، ہوا ادنا جو کم تر ہے، اتستبدلون آئے کیا تم لینا چاہتے ہو، ہوا ادنا وہ چیز جو کیا ہے، ہلکا ہے، حقیر ہے، کم تر ہے، بالذی اس کے بدلے میں، ہوا خیر جو بہتر ہے، بہتر کے بدلے میں بیکار چیز لینا چاہتے ہو۔ اہبطوا مصر، پس نکلو شہر کی طرف، فإن لکم ما سألتم، پس تمہارے لیے وہ کچھ ہوگا، ما سألتم جس کا تم لوگ سوال کرو گے، جو مانگتے ہو وہ ملے گا وہاں پر چون کا دکان بھی ہے، ہول سیل کا دکان بھی ہے، بہت ساری چیزیں آپ کو ملے گی۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ ڈال دیا گیا ان کے اوپر ذلت کو اور عاجزی کو، وَبَاءُوا اور پھرے، بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ اللہ پاک کے غضب کے ساتھ، اللہ کو ناراض کیا، اللہ کو ناراض کیا تو اللہ پاک نے ان کے اوپر ذلت، مسکنت، محتاجی اور غضب ڈال دیا، جہاں بھی جائیں گے یہ محتاج ہوں گے۔ آج بنی اسرائیل کے پاس ایٹم بم بھی بہت ہے، سب کچھ ہے، سمجھ میں آ رہا ہے، پیسہ ہی بہت ہے، دنیا کے اوپر ان کا کنٹرول بھی ہے، لیکن پھر بھی محتاج، پھر بھی کیا ہے، محتاج۔ یہ اللہ پاک کی وہ ذلت ہے جو اللہ پاک نے ان کے اوپر مسلط کر رکھی۔ ان کو جناب اپنے آپ کے اوپر وہ نہیں ہے، ان کا جناب کوئی تعاون کرتا ہے، کوئی ساتھ دیتا ہے تو یہ آگے جا کے حملے کرتے، ان کا کوئی ساتھ نہ دے تو ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے کسی کے اوپر حملہ کرے، سمجھ میں آ رہا ہے؟ ان کی کوئی ہمت نہیں ہے، یہ محتاج لوگ ہیں۔ یہ کیا ہے مولوی صاحب؟ یہ ذلیل لوگ ہیں۔ ذالک بانہم، یہ اس وجہ سے کہ وہ لوگ کانوا یکفرون نہیں مانتے تھے، انکار کرتے تھے، بآیات اللہ اللہ پاک کی آیتوں کا، ویقتلون النبیین اور قتل کرتے تھے انبیاء علیہ السلام کو، بغیر الحق ناحق انبیاء علیہ السلام کو قتل کرتے تھے۔ ذالک یہ اس وجہ سے، بما عصوا کہ انہوں نے نافرمانی کی، وکانوا یعتدون اور جناب وہ حد پہ نہ رہتے تھے، وکانوا یعتدون حد سے گزر گئے تھے، حد پہ نہیں رہتے تھے۔ ان الذین آمنوا پڑھوں، ان الذین آمنوا یقیناً وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، والذین ہادوا اور جو یہودی ہیں، والنصارى اور جو نصرانی ہے، والصابئین اور جو صابئین ہے، بے دین لوگ۔ ایماندار تو ایمانداروں کہتے سب کو پتہ ہے، اللہ پر ایمان لانے والے کو ایماندار۔ ہادو یہودیوں کو بولتے ہیں جن کا موسیٰ علیہ السلام تورات پر ایمان، نصارہ عیسائیوں کے کہتے ہیں جن کا عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل پر ایمان ہے۔ صابئین بے دین کو بولتے ہیں، بے دین لوگوں سے صابی اس کو کہتے ہیں کہ جو کہتا ہے بابا جو ہماری مرضی کے مطابق ہم لیں گے، جو ہماری مرضی کے خلاف ہے اس کو نہیں لیں گے، اس کو بولتے ہیں صابی۔ یہ بے دین لوگ ہوتے ہیں جو اپنی مرضی کے مطابق بات لیتے ہیں تو اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، اپنی مرضی کے خلاف جو بات ہوتی ہے تو اس کے اوپر عمل نہیں کرتے۔ من آمن باللہ ان میں سے جو بھی ایمان لے کر آئے اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن کے اوپر، وعمل صالحا اور کرے نیک عمل، فلہم اجرهم عند ربہم تو ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کے ہاں، ولا خوف علیہم کوئی خوف نہیں ہوگا ان کے اوپر، ولا هم يحزنون اور نہیں غمگین ہوں گے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَإِذْ أَخَذْنَا اور جب ہم نے لیا، میثاقکم تم لوگوں سے عہد، ورفعنا اور ہم نے بلند کر دیا، فوقکم تمہارے اوپر، طور پہاڑ کو ہم نے تمہارے اوپر کیا کر دیا، خذو پکڑو، ما آتیناکم بقوہ جو ہم نے تم کو دیا، بقوت طاقت کے ساتھ یعنی زبردستی، واذکروا ما فیہ یاد کرو جو کچھ اس کے اندر ہے،
لعلکم تتقون، تاکہ تم لوگ ڈرنے والے بن جاؤ۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تورات تو آ گیا، کیا آ گیا مولوی صاحب؟ تورات۔ اب تورات کے احکام کے متعلق کہ بھئی یہ حکم سخت ہے، اس کے اوپر عمل کیسے ہوگا، یہ تو بڑا مشکل ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ کام تو ہم لوگوں نہیں کر سکتے، یہ تو ہمارے لیے بڑا مشکل ہے، یہ حکم سخت ہے، ہمارے لیے مشکل ہے۔ یہ باتیں جب انہوں نے شروع کر دی، اللہ پاک نے طور پہاڑ ان کے اوپر ایسے اٹھایا۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اب جب وہ طور پہاڑ اٹھایا، یہ سارے کے سارے سجدے کے اندر گریے، سجدے میں گر گئے کہ اللہ ہم مانیں گے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اور سجدے میں گر کے ایسے سر ایسے کر کے اوپر دیکھتے تھے، ابھی گر نہ جائے، ابھی گر نہ جائے، ایسے کرتے تھے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ پھر جناب انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم مانیں گے، ہم کیا کریں گے؟ اللہ پاک نے فرمایا اب زبردستی لو، مانو گے نہیں مانو گے؟ انہوں نے کہا ہم مانیں گے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، جیسے کہ بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ اسلام کے اندر تو زبردستی نہیں، لا اکراہ فی الدین، اسلام میں زبردستی نہیں، اسلام لوگوں نے خود قبول کیا اپنی خوشی سے، زبردستی نہیں، تو یہاں یہ زبردستی کیوں ہوئی؟ بنی اسرائیل کے ساتھ یہ زبردستی کیوں ہوئی؟ تو فرمایا کہ جناب یہ زبردستی نہیں، سمجھ میں آ رہا ہے؟ زبردستی اکراہ فی الدین اس کو کہتے ہیں کہ کوئی آدمی مسلمان نہیں ہے، اس کو آپ زبردستی مسلمان کرتے ہیں، یہ زبردستی۔ لیکن اگر کوئی آدمی مسلمان ہے اور پھر اس کے بعد وہ عمل نہیں کرتا اور اس کو پھر آپ اگر سزا دیتے ہیں، پھر یہ زبردستی نہیں۔ سمجھ میں آ رہے؟ زبردستی اس کو کہتے ہیں کہ ایماندار نہیں ہے اور آپ اس کو ایماندار بنانا چاہتے ہیں، لیکن اگر ایماندار ہے اور عمل نہیں کرتا تو پھر اس کے اوپر اس کو اگر سزا ملتی ہے تو وہ زبردستی نہیں ہے، وہ اکراہ نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اسی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی نماز نہیں پڑھتا تو جناب سینٹر جیل بھیج دو اس کو، یا لانڈی بچہ جیل بھیج دو، جب تک نماز نہیں پڑھتا اس کو جیل میں رکھو، نماز پڑھنے لگ جائے نکال دو۔ نماز نہیں پڑھتا، بھلے جناب وہاں ڈکیت ہوتے ہیں، وہاں دوسرے مجرم ہوتے، نماز نہ پڑھنا ایک بہت بڑا جرم ہے، لہذا یہ بھی ان کے ساتھ وہاں رہے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ ظلم بھی نہیں ہے، یہ اکراہ بھی نہیں ہے۔ اس لیے کہ جناب دیکھیں، ایک فیکٹری نے مالک نے اپنے ملازمین کے ساتھ معاہدہ کیا ہے، فیکٹری کے ملازمین سے مالک نے کیا کیا؟ آپ لوگ کام کرو گے میں تنخواہ دوں گا۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اب مالک آدمی جب اس ملازم کو دیکھتا ہے کہ جو کام نہیں کرتا اس کی تنخواہ کاٹتا ہے تو یہ ظلم ہے۔ اسی کی اس کے ساتھ تو بات ہوئی نا، آپ کام کرو گے، کام نہیں کرتے، وہ آدمی کام پہ نہیں آتا اس کی تنخواہ کاٹتا ہے تو ظلم تو نہیں ہے۔ اسی کہ آپ کام پہ آؤ گے، کام کرو گے، پیسہ ملے گا، نہیں آؤ گے پیسہ نہیں ملے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ وہ مالک آدمی اپنی نوکر کو ڈانٹ سکتا ہے کہ آپ کام نہیں کرتے، لیکن آپ نے دیکھا ہے کیا مالک باہر روڈ اور سڑک پہ چلنے والے کسی آدمی کو ڈانٹ رہا ہے یا اس کی تنخواہ کاٹ رہا ہے؟ ایسا کر سکتا ہے؟ وہ نہیں کر سکتا ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اللہ پاک تو سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن ایک مثال بتا رہا ہوں۔ تو کافروں کا معاملہ اس طرح ہے کہ جناب فیکٹری سے باہر کے لوگوں کا ان سے کیا لینا دینا ہے؟ ان کے لیے تو پکی ٹکی سیدھی سیدھی بات ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ جہنم میں اور جہنم میں جانا ہے۔ لیکن جہاں تک مسلمانوں کی بات ہے تو انہوں نے تو معاہدہ کیا ہے نا، لہذا یہ بات مانیں گے۔ نہیں مانے تو جناب طور پہاڑ اٹھا لیا، انہوں نے کہا ہم مانیں گے۔ اللہ پاک نے فرمایا خذوا ما آتیناکم، پکڑو ما آتیناکم، جو ہم نے تم کو دیا، بقوت، زبردستی، واذکروا، یاد کرو، ما فیہ، جو کچھ اس کے اندر ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم لوگ پرہیزگار بن جاؤ۔ ثم تولیتم، پھر تم لوگوں نے اعراض کر دیا، پھر گئے تم لوگ۔ ثم تولیتم، پھر گئے۔ اوے کون تھے؟ بنی اسرائیل تھے نا، کون تھے؟ پھرنا، اعراض کرنا، نہ ماننا، دھوکہ دینا، فراڈ کرنا، یہی کام ہے، یہ دوبارہ شروع کر دیا۔ ثم تولیتم، پھر تم لوگ پھر گئے، من بعد ذالک، اس کے بعد بھی، فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، پس اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل
اور رحمت مہربانی تمہارے اوپر لکنتم من الخاسرین تو تم لوگ تباہ ہو جاتے، لکنتم تم لوگ من الخاسرین نقصان اٹھانے والے میں ہوتے، یعنی تم لوگ تباہ ہو جاتے، کیا ہو جاتے؟ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ اور تحقیق جان لیا تم لوگوں نے ان لوگوں کو اعتدوا جنہوں نے تجاوز کیا، وَلَقَدْ اور تحقیق عَلِمْتُمْ تم لوگوں نے جان لیا، الَّذِينَ ان لوگوں کو اعتدوا جنہوں نے تجاوز کیا حد سے، منکم تم میں سے، فی السبت ہفتے کے دن جنہوں نے حد سے تجاوز کیا ان کو بھی تم لوگوں نے کیا کر لیا؟ مولوی صاحب پہچانا نہیں پہچانا نا، تم لوگوں نے تو قرآن سے پہچانا اور ان لوگوں نے اس وقت پہچان لیا۔ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو فرمایا تھا کہ ہفتے کے دن آپ کی عبادت کا دن ہے اور اس دن خاص کر آپ لوگوں نے عبادت کرنی ہے، اس دن آپ نے نہ دکان کھولنا ہے، نہ کاروبار کرنا ہے اور نہ مچھلی کا شکار کرنا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ہفتے کے دن مچھلی کی شکار سے اللہ پاک نے منع فرمایا۔ اب یہ ابتدا میں کیا کرتے تھے؟ ہیلا بہانہ کر کے کہ مثال کے طور پہ جمعے کے دن جال ڈال دیتے اور پھر یہ کہ ہفتے کے دن وہ مچھلی اس میں آ جاتی لیکن شکار نہیں کرتے، اور یہ کہ اتوار کے دن پھر کیا کرتے تھے؟ شکار کر دیتے، یا اسی طریقے سے جمعے کو چھوڑ کے بلکہ کہ جناب ہفتے کے دن یہ کیا کرتے؟ وہ شکار نہیں کرتے لیکن یہ کہ جال بچھاتے تھے۔ یہ ہیلے بہانے شروع میں تو یہ کرتے رہے، لیکن بعد میں انہوں نے جناب اس سے آگے تجاوز کر کے ہفتے کے دن بھی اللہ پاک کے اس نعمت کی قدر نہیں کی، اللہ پاک کے نہیں مانا اور ہفتے کے دن بھی انہوں نے شکار شروع کر دیا۔ جب شروع کر دیا اللہ پاک ناراض ہو گئے اور ناراض ہونے کے بعد ان کو پھر بندر بنا دیا۔ فَقُلْنَا لَهُمْ بس ہم نے ان سے کہا کونوا ہو جاؤ قردۃ خاسئین بندر ذلیل، قردۃ بندر، خاسئین ذلیل بندر ہو جاؤ۔ آج کل لوگ کہتے ہیں کہ جو آج کے بندر ہے یہ بنی اسرائیل کے وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ پاک نے بندر بنایا، یہ غلط بات ہے۔ یہ بات کیا ہے؟ یہ غلط بات، یہ بندر وہ بندر نہیں، اسی کے جناب جن کو اللہ پاک نے بندر بنایا تھا ان کے سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ ان کی کئی قسمیں تھے، ایک نے شکار کیا، دوسرے نے منع کیا اور تیسرا جناب اس کے اندر کوئی تعلق ہی نہیں رکھتا تھا۔ سمجھ میں آ رہے؟ تو جنہوں نے شکار کیا اللہ پاک نے ان کو جب بندر بنایا تو ان کے پاس وہ منع کرنے والے لوگ آتے تھے انسانوں کی شکل میں اور ان کو دیکھتے تھے تو یہ لوگ سارے کے سارے روتے تھے۔ سمجھ میں آ رہے؟ جنہوں نے ہفتے کے دن کا خیال نہیں کیا بندر بن گئے، تو ظاہر ہے کسی کے چچا کا بیٹا ہے، کسی کا خال ہوئے، کسی کا مام ہوئے، کسی کا نانا ہے، کسی کا دادا ہے، کسی کا پردادا ہے، تو یہ لوگ جناب جب اپنے رشتہ داروں کو دیکھتے تھے تو روتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ روتے تھے، بندر بن گئے نا۔ پھر اللہ رب العزت نے 3 دن کے اندر ان کو ختم کر دیا۔ تو یہ جو بندر ہیں یہ ان بندروں کی نسل نہیں، اسی کہ جن کا اللہ پاک چہرہ مسخ کر دیتے ہیں، جسم تبدیل کر لیتے ہیں، پھر وہ بچتا نہیں ہے، اللہ پاک اس کو ختم کر دے۔ تو اسی اللہ پاک نے ان کو ختم کیا۔ یہ بندر ایک مستقل طور پر الگ مخلوق ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ مستقل طور پر الگ مخلوق ہے۔ فَقُلْنَا لَهُمْ بس ہم نے ان سے کہا کونوا ہو جاؤ قردۃ بندر خاسئین ذلیل فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا پس ہم نے کر دیا ان کو جناب عبرت کا نشان، فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا پس ہم نے کر دیا ان کو عبرت لما بین یدیہا۔ سمجھ میں آ رہے؟ لما بین یدیہا کن کے لیے؟ وہاں جو لوگ موجود تھے ان کے لیے، وما خلفا اور جو پیچھے آنے والے ہیں، وموعظۃ للمتقین اور نصیحت پرہیزگاروں کے لیے۔ یہ جو بندر بنا موجودہ لوگوں کے لیے عبرت ہے، بعد میں آنے والے لوگ جسے ہم بعد میں آئے ہمارے لیے بھی عبرت ہے کہ اللہ کے حکم کی نافرمانی نہ کرو ورنہ بندر بن جاؤ گے۔ کیا بن جاؤ گے؟ بندر، کتا، مرغا، شرغا، یہ سارے کے سارے بن جاؤ گے۔ اللہ پاک نے نبی علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی ہے۔
نبی علیہ السلام نے دعا فرمائی ہے اللہ میرے امت کے چہرے کو مسخ مت کرنا. اللہ پاک نے یہ دعا قبول فرمائی. اے اللہ میرے امت کی پوری جماعت کو زمین کے اندر مت دنسانا. اللہ پاک نے یہ دعا بھی قبول فرمائی. ہاں کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے لیکن پوری امت نہیں دنستی, سارے لوگ نہیں دنستے. اسی طریقے سے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ میرے امت کے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی نہ کرے, جھگڑا نہ کرے, دشمنی نہ کرے. اللہ پاک نے فرمایا یہ دعا قبول نہیں ہوئی. اس لیے وہ دعا قبول نہیں ہوئی اور آج جناب قاری صاحب کا غیر قاری صاحب کے ساتھ لڑائی جھگڑا رہتا ہے, ایک لڑکے کا دوسری لڑکے کے ساتھ جھگڑا رہتا ہے, وہ چلتا رہتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اس لیے کہ یہ دعا قبول نہیں ہوئی اور دو دعائیں قبول ہوئی. تو مسخ بھی نہیں ہے, فسخ بھی نہیں ہے. مسخ اور فسخ نہیں ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ لیکن یہ تیسری چیز ہے جو آج تک چلتی ہوئی آ رہی ہے اور جناب اس کے ختم ہونے کا کوئی نام بھی نہیں لے سکتا. ہاں مسخ تو نہیں ہے لیکن جو آدمی جو کام کرتا ہے اس کا چہرہ اس طرح کا بن جاتا ہے. اس کا چہرہ کیا ہوتا ہے؟ اس طرح کا بن جاتا ہے. گناہگار کا چہرہ گناہگاروں والا بن جاتا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ چہرے سے کسی کو پہچان سکتے ہو نا, یہ مولوی صاحب ہے, پہچان سکتے ہو. یہ قاری صاحب ہے, پہچان سکتے ہو. یہ کرکٹر ہے, پہچان سکتے ہو. یہ پولیس والا ہے, یہ باورچی ہے, یہ نائی ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ ٹھیکیدار ہے. چلتا ہے نا پتہ, چہرے سے پتہ چل جاتا ہے. وہ انسان کے اعمال کے اثرات چہرے پہ نظر آتے ہیں. لیکن تمام لوگوں میں یہ تو اچھے اچھے کام کرتے ہیں, حلال رزق کے کرنا چاہیے, وہ نہیں کہہ رہا ہوں, لیکن یہ کہ ان میں بھی چہروں کا امتیاز ہوتا ہے. اب مولویوں کا چہرہ آپ تمام لوگوں میں دیکھ کے پہچانے کہ ارے یہ مولوی ہے, یہ کیا ہے؟ مولوی ہے. چہرے سے پتہ چلتا ہے. اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ میرے اللہ ان لوگوں کو تر و تازہ رکھنا, نظر اللہ, اے اللہ ان لوگوں کو تر و تازہ رکھنا کہ جو میری بات سنے اس کو محفوظ کرے, اس کو آگے پہنچائے. اے اللہ ان کو تر و تازہ رکھنا. آج دنیا پریشان ہے کہ یہ مولوی تر و تازہ کیوں ہوتے ہیں؟ تو مولویوں کے کھانے پینے کا انتظام کہاں سے ہوتا ہے؟ یہ لوگ مولوی بنیں گے تو یہ لوگ کھائیں گے کہاں سے؟ یہ مولوی بنیں گے تو یہ پیئیں گے کہاں سے؟ یہ مولوی بنیں گے تو پتہ نہیں ان کے جناب وہ کاروبار ان کا کیسے ہوگا. یہ بس لوگوں نے ایک ذہن بنایا. کسی کے سامنے یہ بیٹھو تو وہ بولے گا اس طریقے سے. کاروبار مولوی کے لیے کرنا چاہیے لیکن مولوی کی کاروبار آپ اس کے متعلق نہ سوچے. کس نے قرآن پڑھ لیا تو جناب اس کو رزق نہیں ملے گا. نہیں, جس نے قرآن پڑھایا اور کاروبار بھی کرتا ہے, آپ یقین کریں یہ اس آدمی سے زیادہ کماتا ہے جو آدمی قرآن نہیں پڑھا اور کاروبار کر رہا ہے. جس نے قرآن پڑھا, عالم بنا, کاروبار کرتا ہے نا اور دین کا کام بھی کرتا ہے تو یہ اتنا کماتا ہے کہ جتنا سامنے والا آدمی جس نے قرآن نہیں پڑھا اور عالم نہیں ہے اور کاروبار کر رہا ہے وہ کماتا ہے. پھر دوسرا یہی کہ جناب دیکھیں رزق اس کو نہیں کہتے کہ کسی کے پاس بہت سارا مال پڑا ہوا ہے. رزق اس کو کہتے ہیں جو آپ نے کھایا, جو آپ نے پیا. اور ہم لوگ کتنا کھاتے بتاؤ؟ کھانے کی وجہ سے ہم لوگ پیٹ کی گولیاں لیتے ہیں, درد ہو جاتا ہے نا, کسی کا پیٹ نکل آتا ہے زیادہ کھانے کی وجہ سے, پھر اوپر پانی بھی پیتے. مرغا چرغا بھی کھایا اور جناب جو ہے نا بکرے کا گوشت, وہ تو وافر مقدار میں. بات سمجھ میں آ گئی؟ آپ جائیں مارکیٹ میں خریدے, کوئی خرید نہیں سکتا, اللہ آپ کو کھلاتا ہے. تو یہ کسی کے دل میں اللہ ڈالتا ہے, وہ لے کر آتا ہے, آپ کھاتے ہو. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ اللہ کا نظام ہے. اسی اللہ پاک فرماتے ہوئے وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اللہ پاک اپنا رزق وہاں سے دیتے ہیں جہاں سے انسان کا وہم گمان نہیں ہوتا. ایک آدمی سے آپ کا گمان ہوگا دے گا, وہ نہیں دیتا, اور دوسرے آدمی کے متعلق آپ کا گمان نہیں ہوتا, وہ دے دیتا ہے. تو بہرحال ہفتے کے دن انہوں نے خلاف ورزی کی, اللہ پاک نے ان کو ذلیل بندر بنا دیا. کون سا بنا دیا؟ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا, پس ہم نے ان کو عبرت بنایا, لما بین یدیہا, وہاں کے لوگوں کے لیے, موجودہ لوگوں کے لیے, وما خلفہا, اور بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے, وموعظہ, اور نصیحتیں للمتقین, پرہیزگاروں کے واسطے. کس کے واسطے؟ بس بھائی تک گئے ہو نا. یہ تفسیر اس وقت ہوتا ہے کہ جب